بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان کا ایک پیر کاٹو تو 10 دوسرے پیر اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ سائنسی ایجادات کو تخریبی راہوں پر ڈال کر انہوں نے ایک عفریت بنا لیا ہے۔ غزالہ بولی، پھر تم کب جا رہی ہو اپنے اس دوست سے ملنے؟ میں نے ویرا سے سوال کیا۔ تمہارے قیاسات کی تصدیق ہو جانے کے بعد میں فکر مند ہو گئی ہوں۔ فکر مندی سے کام نہیں بنے گا، میں نے لگی لپٹی رکھے بغیر اس سے کہا۔ اس نے تمہیں یہ تاثر دیا ہے کہ کسی اہم موضوع پر مشورہ کرنے کے لیے اسے تمہاری ضرورت یا تلاش ہے، لیکن اس کے سارے گنڈے شہر میں جو حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں، ان کی بنا پر مجھے پورا یقین ہے کہ وہ خبیث تمہیں اٹھوانے کے چکر میں تھا۔ اس کے آدمیوں کو کہیں تمہاری جھلک بھی نظر آ جاتی تو وہ نہایت بے رحمی کے ساتھ تمہیں اغوا کر کے آرنٹ کی تحویل میں پہنچا دیتے۔ اس کے مشتعل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تم نے اس کی اجازت کے بغیر اپنا ٹھکانہ بدل لیا تھا۔ تمہارے کہنے کے مطابق اس کے آدمیوں نے کل جس وقت پٹھان کالونی اور لانڈی میں اندھا دھند گولیاں چلائیں، اس وقت ملا سرکار کا بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا۔ اس کی موت رات 2 بجے کے بعد واقع ہوئی تھی۔ ایسی صورت میں کیا یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ ملا سرکار کی موت کے بعد آرنٹ کے عزائم میں تبدیلی رونما ہوئی ہو؟ تبدیلی تو اسی وقت زیر غور لائی جا سکتی ہے جب ہمیں یہ علم ہو کہ اس کے اصل عزائم کیا تھے۔ کل رات تک وہ تمہیں اٹھوانے کے لیے اتنا بے چین کیوں تھا کہ اس نے شہر کے امن و امان کو درہم برہم کرنے کا خطرہ بھی مول لینے سے گریز نہیں کیا تھا؟ اس کا جواب تلاش کرنے کے بعد ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، میں نے کہا۔ ویرا ملا سرکار کو اسلحہ اور ہتھیار فراہم کرنے میں تاخیری حربوں سے کام لے رہی ہے۔ اس بار سلطان شاہ نے اپنی رائے ظاہر کی تھی، جبکہ ملا سرکار اور آرنٹ کے اندازوں کے مطابق اندرون سندھ کی فضا شورش یا خانہ جنگی کے لیے سازگار ہو چکی ہے، اس لیے وہ ویرا کو ہتھیاروں کی بلا تاخیر فراہمی پر مجبور کرنا چاہتا ہوگا۔ ہتھیاروں کے معاملے میں اس کی براہ راست رسائی جمی لائٹ تک ہے۔ اسے ایسی کون سی مجبوری لاحق ہے کہ وہ میرے لیے شہر کے کنووں میں بانس ڈلوانے پر مجبور ہو جائے؟ ویرا نے سوال کیا۔ عمدہ سوال ہے، میں نے تمسکرانہ انداز میں کہا۔ جمی لائٹ ہتھیاروں کی کھیپ گودی یا پھر کسی خفیہ کھاڑی تک بھجوانے کا بندوبست کر سکتا ہے، لیکن پاکستان میں اس کی ترسیل کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ آرنٹ خود سامنے نہیں آ سکتا۔ اس کے آدمیوں کو ملا سرکار کی سازش کے سر پیر کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے اس قصے کی تکمیل کے لیے ویرا کا کردار بہت اہم اور ناگزیر بن چکا ہے۔ سازش کا درمیانی حصہ یہی پایا تکمیل کو پہنچا سکتی ہے، تو کیا وہ مجھے زبردستی مجبور کرنا چاہتا تھا؟ ویرا نے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ قرائن سے یہی ظاہر ہوتا ہے، میں نے کہا۔ کم از کم کل رات تک اس کے عزائم یہی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ملا سرکار کے دل کی دھڑکنوں کے سگنل غائب ہونے پر اس کے ارادوں میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہو، پھر تم ابھی تک اس کے لیے لاپتہ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس فون کال نے بھی اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا کر دیا ہو۔ اس کے پاس تو اب بھی میرا کوئی سراغ نہیں ہے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اس کی کسی ہمدردی کی بھی محتاج نہیں ہوں۔ دیکھا جائے تو میں اس کی ایک اہم ضرورت بن چکی ہوں، لیکن میرے لیے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ چپ سے چھٹکارا حاصل کر لینے کے بعد تو میں اس سے دور ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے بھی تمہیں اپنے سینے سے لگانے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا ہے۔ سلطان شاہ کی زبان میں خارش ہونے لگی۔ ملو گی تو وہ تمہیں 2-4 فٹ دور ہی رکھے گا۔ تم نے پھر بکواس شروع کر دی۔ ویرا اس پر آنکھیں نکال کر غصیلے لہجے میں گرائی۔ لیکن تم تو اس سے وعدہ کر چکی ہو کہ جلد از جلد وہاں پہنچو گی، میں نے کہا۔ میرے سامنے اس وقت 2 راستے ہیں۔ اول یہ کہ اس سے محاذ آرائی سے گریز کرتے ہوئے اس سے دور رہوں، اسے پتہ ہی نہ چلنے دوں کہ میں کہاں اور کس روپ میں ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سلطان شاہ کے بیمار دوست سے چپ لے کر جلد از جلد کہیں بھیج دیا جائے، تاکہ آرنٹ یہ سمجھتا رہے کہ میں شہر چھوڑ کر کہیں اور جا چکی ہوں۔ دوسرا راستہ کھلی محاذ آرائی کا ہے۔ میں اپنی جگہ کسی اور لڑکی کو چپ دے کر آرنٹ کے گھر بھیج دوں۔ چپ کی وجہ سے حفاظت کرنے والے دھوکہ کھا جائیں گے، لیکن جب آرنٹ ایک اجنبی لڑکی کو اپنے سامنے دیکھے گا تو اپنا سر پیٹنے پر مجبور ہو جائے گا۔ لڑکی کی تلاشی لینے پر چپ برآمد ہوگا تو آرنٹ سمجھ لے گا کہ میں اس کے حلقہ اثر میں رہنے سے منکر ہو گئی ہوں۔ لیکن تم نے یہ سوچا ہے کہ آرنٹ تمہارا اعلیٰ کار بننے والی لڑکی کا کیا حشر کرے گا؟ سلطان شاہ نے اس کی بات کاٹ کر سوال کیا۔ وہ تمہاری بغاوت کی ساری جلاہٹ اس معصوم لڑکی پر، سارے گناہ لڑکی پر اتار ڈالے گا، اور اسی کے ساتھ شہر میں تمہاری تلاش کی مہم پوری شدومت کے ساتھ شروع کرا دے گا۔ اس کے پاس جانے والی لڑکی معصوم اور پارسا نہیں ہوگی۔ ویرا بے پرواہی سے بولی۔ گناہوں کی ایسی پوٹ
کوٹ تم نے کہاں پالی ہوئی ہے؟ سلطان شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ لی مارکیٹ کے سستے اقامتی ہوٹلوں میں سفید فام سیاہ لڑکیاں خاصی تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ غضب خدا کا، تم لی مارکیٹ سے اس حد تک واقف ہو؟ سلطان شاہ بولا۔ تم بول رہے ہو کہ ہیروئن میری فیلڈ ہے، ویرا احتجاجیہ لہجے میں بولی۔ اولڈ ٹاؤن کے وہ علاقے ہر قسم کی تیز اور سستی منشیات کے سب سے بڑے خریدار ہیں۔ لمبی سیاحت پر نکلنے والے لڑکے لڑکیاں جب تنگ دستی اور مالی پریشانیوں کا شکار ہو کر چھوٹے موٹے جرائم اور جنسی ترغیبات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو لی مارکیٹ کے تنگ و تاریک مگر سستے اقامتی ہوٹل ہی ان کے لیے بہت درخیز ثابت ہوتے ہیں۔ وہ 4 دن کے لیے یہاں آتے ہیں، لیکن سفید چمڑی پر مقامیوں کی وار فتگی اور پھر فیاضی کے سارے مہینوں بلکہ برسوں کے لیے یہیں جم جاتے ہیں۔ اخراجات کے لیے مناسب رقم اور خود فراموشی کے لیے من پسند نشہ ملتا رہے تو بھلا کس ہپی کا یہاں سے جانے کو دل چاہے گا؟ کراچی سے اکتا جانے کے بعد یہ لوگ پشاور میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے ذرا سے مالی لالچ کے سہارے کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے، تو گویا تم اپنی جگہ ایسی ہی کسی ضرورت مند مگر سفید فام لڑکی کو پھانس کر آرنٹ کے پاس بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ سلطان شاہ اس بار سنجیدہ تھا۔ اگر آرنٹ نے مشتعل ہو کر اسے قتل ہی کر ڈالا تو اس خود غرضی پر تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہیں کرے گا؟ وہ لڑکیاں لاکھ مجرم سہی لیکن قتل کی سزاوار تو ہرگز نہیں ہوں گی، وہ اس کا مقدر ہوگا۔ یہاں ٹھہرنے والا ہر مخلوق الحال سفید فام اتنی رقم جمع کرنے کے چکر میں رہتا ہے کہ اس کی مدد سے یہاں سے واپسی پر 1-2 کلو ہیروئن اپنے ساتھ لے جا سکے اور پھر اس کے سہارے لاکھ پتی بن سکے۔ تم ان باتوں سے بے خبر ہو، مگر میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ پاکستان کی اعلیٰ اور سستی ہیروئن مدفون خزانوں اور سونے کی کانوں کی طرح اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس عزائم اس قدر حریصانہ ہوں، ان کا زندہ رہنا ان کے قتل ہو جانے سے زیادہ مہلک ہوتا ہے، کیونکہ تمہارے نظام میں فرد کے بجائے قوم یا معاشرے کی اصلاح پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ تم ہمارے مذہب پر اتھارٹی کب سے بن گئی؟ غزالہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں جہاں بھی جاتی ہوں وہاں کی زبان اور کلچر سے واقفیت حاصل کیے بغیر نہیں جاتی۔ مجھے اسلام کے بارے میں تمہارے بہت سے شہریوں سے زیادہ معلومات ہیں۔ تم میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کو کافی سمجھ لیا ہے اور اپنے مذہب کی مبادیات تک سے بے خبر ہیں۔ یہ پوری عمریں اسی بے خبری کے عالم میں گزار دیتے ہیں، لیکن ان کی من پسند مولوی جو ہی یہ ہولناک انکشاف کرتا ہے کہ فلاں ملعون نے ان کے دین کے فلاں اصول کی تردید، توہین یا سنگین خلاف ورزی کی ہے، تو ایسے تمام پیدائشی مسلم پتھر سے کلاشن کوف تک سنبھال کر سڑکوں اور گلیوں میں نکل آتے ہیں۔ میں تمہارے مذہب کے بارے میں ایسے بے خبروں سے کہیں زیادہ باخبر ہوں، مگر بھی معاشرہ اپنی بنیادی عقائد یعنی فرد کی اصلاح پر زور دیتا ہے۔ وہاں مجرم کو کڑی سزا دینے کے بجائے جیل میں اس کی اصلاح پر دھیان دینے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ یہ نظریہ بری طرح ناکام رہا ہے۔ جیل سے جو بھی باہر آتا ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑا مجرم بن کر آتا ہے۔ جیلوں کی مراعات نے پیشہ ور مجرموں کے دلوں سے سزا کا خوف ختم کر دیا ہے۔ اس کے برعکس تمہارے یہاں مستند مجرم کو عبرتناک سزائیں دینے کا حکم ہے۔ ایک چور ہاتھ کاٹا جائے تو ہزاروں دوسرے افراد ایسے فعل سے باز رہتے ہیں۔ انسانیت کے نام نہاد دعوے دار ان سزاؤں کو ظالمانہ قرار دیتے ہیں، مگر میری رائے میں عالمی بہبود کا راز اسی نظریے میں پوشیدہ ہے۔ اس کے تحت منشیات کی اسمگلنگ کرنے والے موت کے سوداگر ہیں۔ اگر میری جگہ جانے والی لڑکی ماری گئی تو میں سمجھوں گی کہ اس کے خلاف تمہارا نظام فطرت حرکت میں آیا ہے۔ تمہاری یہ طویل تقریر اپنی جگہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں اس صورتحال سے نمٹنے کا کوئی تیسرا راستہ بھی ہے یا تم اس سے بھی آگے جانے پر آمادہ نہیں ہو؟ میں نے پوچھا۔ تیسرا راستہ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کا ہے جس سے خائف ہوں۔ اس نے کسی آڑ موڑ کے بغیر واضح الفاظ میں اعتراف کر لیا۔ ایک طرف اسے میرے باپ جمی لائٹ کا بھروسہ تعاون حاصل ہے اور دوسری طرف اسے یہاں غیر معمولی سفارتی مراعات حاصل ہیں۔ ایسے مضبوط مخالف کا سامنا کرنے کا احساس ہی میرے لیے گھٹن کا سبب بن جائے گا۔ ملا سرکار کی موت کے بعد صورتحال میں ڈرامائی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اب اسے مخلص کارندوں کی ضرورت ہے۔ اگر تم چپ جیب میں ڈال کر اس کے پاس چلی جاؤ تو اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکے گا کہ تم نے پٹھان کالونی اور لانڈی میں اس کے گنڈوں کو بٹکایا تھا۔ اگر تم اس سے مل بیٹھنے پر آمادہ ہو جاؤ تو اس کا ذہن پڑھنے اور اپنی حکمت عملی مرتب کرنے میں خاصی مدد مل سکے گی۔ میں اس سے مل کر واپس لوٹنے میں کامیاب ہو گئی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ
سوچو کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو کیا ہوگا؟ تم لوگوں کو کانوں کان بھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ مجھ پر کیا گزری ہے۔ اس کا تمام تر انحصار تمہارے اپنے رویے پر ہوگا۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، تم نے شرف آباد والے فلیٹ سے پٹھان کالونی اور وہاں سے لانڈی منتقلی کے بارے میں اسے جو کہانی سنائی وہ خاصی اثر انگیز تھی۔ اس طرح تم نے اس کے ذہن میں اپنے فرضی دشمنوں کا ہوا کھڑا کر دیا ہے۔ ان فرضی دشمنوں کی آڑ لے کر سلطان شاہ آرنٹ کی قیام گاہ سے قریب ترین کسی محفوظ مقام تک تمہارا پیچھا کر سکتا ہے، اور تم بھی آرنٹ کو بتا سکتی ہو کہ تم اپنا تعاقب کرنے والے کو بڑی مشکل سے جل دے کر اس کے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہو۔ اگر تمہارے لیے اس کے آئندہ عزائم سے آگاہ ہونا اسی قدر ضروری ہے تو میں اس مشن کی خاطر یہ خطرہ بھی مول لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان تمام کارروائیوں میں تمہاری یہ بات ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ میں نہ پاکستانی ہوں اور نہ تمہارے ملک کی نمکوار۔ میری اصل منزل اب شی پر قبضہ کرنا ہے۔ میں اپنے باپ کو اس کی زندگی ہی میں معزول کر کے اس کی مسند پر قابض ہونے کے خواب دیکھ رہی ہوں، تاکہ ایک دن وہ مجبور ہو کر خود کو میرا باپ تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ فی الحال شی ہمارے معاشرے کی رگوں میں ہیروئن کا زہر پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے گمبھیر سنجیدگی کے ساتھ کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ شی کے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد تم شی کی ترجیحات کو بدل دو گی اور پاکستان سے حاصل ہونے والی 100% ہیروئن ہمارے ملک سے باہر لے جاؤ گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے پورا تعاون کیا جائے گا۔ تم خریداری اور باہر اسمگلنگ کے طویل المیعاد معاہدے کرنے پر آمادہ ہو جاؤ تو میں قبائلی ملکوں اور خانوں سے بات کر کے آزاد علاقے میں ہیروئن سازی کی 10-20 نئی فیکٹریاں کھڑی کرا دوں گی جو صرف تمہارے لیے کام کریں گی۔ سلطان شاہ نے میری بات پوری ہوتے ہی پیشکش کی، یہ بعد کی باتیں ہیں، اگر مجھے آرنٹ کے پاس بھیجنا ہے تو تمہیں پہلے اپنے دوست سے چپ لانا ہوگا، اس کے بغیر میں آرنٹ کا رخ نہیں کر سکتی، اس نے سلطان شاہ سے کہا۔ لیکن تم خود شربت خان کے پاس نہیں جاؤ گے، میں نے سختی کے ساتھ کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس علاقے کی نگرانی کرنے والے بدماشوں میں سے کوئی تمہیں بھی جانتا ہو، اپنے کسی مشترکہ دوست کے ذریعے شربت خان سے چپ منگوا لو۔ چپ یہاں آئے گا تو یہ مکان بھی آرنٹ کی نظروں میں آ جائے گا۔ غزالہ کی آواز پر تشویش تھی۔ ہمیں چپ کے ذریعے نشاندہی کا طریقہ معلوم ہے، اس لیے ہم آرنٹ کی نگاہوں سے بچے رہیں گے۔ چپ آدھے گھنٹے سے زیادہ یہاں نہیں رہے گا، اس طرح آرنٹ کو اتنا وقت ہی نہیں مل سکے گا کہ وہ اپنے اسکینر پر اس علاقے کا تعین کر کے اپنے کسی آدمی کو یہاں بھیج سکے اور وہ اپنی دستی آلے کی مدد سے ہم تک پہنچ سکے۔ اس سے پہلے ہی چپ یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے گا اور آرنٹ ہمارا سراغ نہیں پا سکے گا۔ وہ علاقے کا تعین بھی نہ کر سکے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ غزالہ نے اپنی رائے پیش کی۔ گرینڈ ہوٹل کے کمرے ابھی تک تمہارے پاس ہیں، یہ کام وہیں کیوں نہ انجام دیا جائے؟ اس کی بات معقول تھی، اس لیے ہم تینوں نے فوراً ہی اسے تسلیم کر لیا۔ طے یہ پایا کہ سلطان شاہ اسی وقت ویرا کے ساتھ گرینڈ ہوٹل چلا جائے۔ ویرا کو وہاں چھوڑ کر وہ چپ کی بازیاب کی مہم پر روانہ ہو جاتا۔ چپ حاصل کرنے کے بعد وہ دوبارہ گرینڈ ہوٹل واپس آتا۔ ویرا چپ لے کر ایک ٹیکسی میں آرنٹ کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی اور سلطان شاہ جہانگیر کی اس چھوٹی کار میں اس کا تعاقب شروع کر دیتا جو میں اسی وقت اس کے حوالے کر رہا تھا۔ ان دونوں کی واپسی گرینڈ ہوٹل ہی میں ہونی تھی، تو یہ کہو کہ ہم دونوں کو دندے سے لگا کر تم کچھ وقت غزالہ کے ساتھ تخلیے میں گزارنا چاہتے ہو۔ ویرا نے وہ معاملہ طے ہونے پر ایک بلند آہنگ کہا لگا کر کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے غزالہ بول پڑی۔ حیا سے اس کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا۔ ویرا کا اگلا تبصرہ خاصا جارحانہ تھا جس کا جواب دینا غزالہ کے بس سے باہر تھا، اس لیے وہ شرمسارانہ انداز میں ڈرائنگ روم سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ شہر کی فضا پر رات کا اندھیرا گہرا ہو چلا تھا اور میری ایماندارانہ رائے یہ تھی کہ ویرا کو ڈلتی ہوئی رات کا سناٹا پھیلنے سے پہلے اپنے مشن سے لوٹ آنا چاہیے۔ اس لیے میں نے اس کی ہرزہ سرائی کی پرواہ کیے بغیر اسے فوری طور پر سلطان شاہ کے ساتھ وہاں سے روانہ کر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت میرے ذہن پر سیٹھ حبیب جیوانی اور مسز جیوانی کا مسئلہ سوار تھا جس سے ویرا سرے سے بے خبر تھی، اور میں تخلیہ میسر آنے پر اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کرنا چاہتا تھا۔ اپنی غیر حاضری کے دوران میں سینڈو اور مافیا کے دوسرے اراکین سے میرا رابطہ سرے سے منقطع رہا تھا اور مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ اس محاذ پر کیا صورتحال تھی۔ میں ڈان 3 کی سفارش پر مافیا میں شامل ہو کر اتنی تیزی کے ساتھ اوپر آیا تھا کہ سیٹھ حبیب جیوانی کے برے دنوں میں مقامی مافیا کی سربراہی مجھے سونپ دی گئی تھی۔ میری وہ سرخ روئی سیٹھ حبیب جیوانی کو ایک آنکھ بھی نہیں بائی تھی اور وہ میرے وجود کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ
سمجھ کر میرے خلاف در پردہ ریشہ دوانیوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ بظاہر وہ میرا خیر خواہ بنا ہوا تھا، لیکن اس کے دل میں میری طرف سے کینہ پروان چڑھ رہا تھا۔ ایک طرف وہ مجھے ڈیل دے رہا تھا اور میں کچھ اس کی نرمی، کچھ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ٹریڈ لائن کے دفتر سے کافی عرصے سے غائب تھا، اور وہ میری اسی غیر حاضری کو سپر ڈان یا ڈان 3 کے سامنے میری غیر ذمہ داری کے ثبوت کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ان ہی مکارانہ سرگرمیوں کی وجہ سے میں نے اس کی بیوی کو اغوا کیا تھا تاکہ وہ ذہنی پراگندگی کا شکار ہونے کی وجہ سے میرے خلاف سوچنے کے قابل نہ رہ سکے۔ اس طرف کی خبریں حاصل کرنے کے لیے میں نے ٹریڈ لائن کا نمبر ملایا، لیکن دوسری طرف سے سینڈو کی بجائے کسی اور کی آواز سن کر مجھے سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ بولنے والے نے بتایا کہ سینڈو کی واپسی کے بارے میں وہ وقت کا کوئی تعین کرنے سے قاصر تھا۔ میں نے سیٹھ حبیب جیوانی کو بتایا ہوا تھا کہ میں ملک کے شمالی علاقے میں اپنے ایک بزرگ رشتہ دار کے گھر پر صاحب فراش تھا، اس لیے میں نے سینڈو کے لیے کوئی پیغام چھوڑے بغیر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ میری اگلی فون کال سیٹھ حبیب جیوانی کے لیے تھی۔ وہ گھر پر موجود تھا اور دوسری طرف سے اسی نے ریسیور اٹھایا تھا۔ کیا حال ہے چیف؟ میں نے اس کی آواز پہچانتے ہی بے تکلفی کے ساتھ سوال کیا۔ اوہ ڈینی، اس کی تحیر زدہ اضطراری آواز ابری۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ ملتان کے ایک ہوٹل سے بول رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان معلوم ہو رہے ہو۔ ہاں پریشان تو ہوں، لیکن تم ملتان کیسے پہنچ گئے؟ تم تو شمالی علاقے میں اپنے کسی عزیز کے گھر پر بیمار پڑے ہوئے تھے اور سفر کرنے سے یکسر معذور تھے۔ غیر معینہ مدت کے لیے تو کسی کے گھر بیمار بھی نہیں پڑا جا سکتا۔ میں نے اب واپسی کا سفر قسطوں میں شروع کیا ہوا ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، ملتان میں میرا پہلا پڑاؤ ہے، اگلی منزل صادقہ آباد یا سکر میں ہوگی۔ 2-3 روز میں کراچی واپس لوٹ آؤں گا۔ اپنے شہر سے دور رہ کر بیماری بھی زیادہ پریشان کرنے لگی ہے۔ تو کیا تم ٹرین سے سفر کر رہے ہو؟ اس نے حیرت کے ساتھ سوال کیا تھا۔ مجبوری ہے، میں نے کمزور آواز میں کہا۔ صحت کی خرابی کی بنا پر ڈاکٹروں نے فضائی سفر سے روکا ہوا ہے، ورنہ میں تو کئی دن پہلے کراچی آ چکا ہوتا۔ تم نے ابھی تک اپنی پریشانی کے اسباب پر کوئی بات نہیں کی۔ میری تمام آدمی الو کے پٹھے ہیں۔ اس وقت میں بڑی شدت کے ساتھ تمہاری کمی محسوس کر رہا ہوں۔ کئی دن پہلے میری بیوی کو میرے گھر سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ سینڈو اپنے آدمیوں کے ساتھ دن رات جوک مارنے کے باوجود اس کا کوئی سراغ نہیں لگا سکا ہے۔ تم خود سمجھ سکتے ہو کہ جو شخص اپنی بیوی کی حفاظت نہ کر سکے، اس کے بارے میں ڈان کی کیا رائے ہوگی؟ تو کیا کوئی ڈان کراچی میں آیا ہوا ہے؟ میں نے معصومانہ لہجے میں سوال کیا۔ وہی پرانی کہانی ہے، اس کے لہجے سے بیزاری عیاں تھی۔ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب کون سا ڈان ہمارے سروں پر سوار ہو جائے۔ کسی کے آنے پر پہلے میں اپنی بیوی تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈان یہاں آ کر مدر مافیا کے گاگ ہرکاروں کو بھی تمہاری بیوی کی تلاش پر مامور کر دے۔ وہ تمہاری بیوی ہونے کے ساتھ ہی ایک مافیا چیف کی بھی بیوی ہے۔ اسے اغوا مقامی اور مرکزی تنظیم کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے۔ نکاحت کی وجہ سے میں 1-2 دن کے لیے ملتان میں آرام کرنا چاہ رہا تھا۔ حکم دو تو میں پہلی ٹرین سے کراچی کے لیے روانہ ہو سکتا ہوں۔ میں گنے چنے پیشہ ور لوگ ہیں جو اس واردات میں ملوث ہو سکتے ہیں، انہی سے چھیڑ چھاڑ کر کے کوئی کام کی بات اگلوائی جا سکتی ہے۔ تمہاری بیوی میں جرائم کی دنیا سے باہر کا کوئی آدمی اس سے پنگا نہیں لے سکتا۔ یہی چھوٹی سی بات سینڈو کی کھوپڑی میں نہیں سما رہی۔ میری ہمدردانہ قیاس آرائی سنتے ہی وہ مکار اعظم ایک دم وہ ہر روز پر اعتماد یقین دہانیاں کراتا ہے اور رات کو منہ اٹھائے ناکامی کا اعلان کر دیتا ہے۔ تم برا نہ مانو تو ایک امکان اور بھی ہے۔ میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں ابتدا کی اور اس کی اجازت کا انتظار کیے بغیر زہریلا تبصرہ جاری رکھا۔ اگر تمہاری بیوی کسی کے عشق میں مبتلا تھی اور اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو سینڈو کیا میں خود بھی کچھ نہیں کر سکوں گا، لیکن اس بارے میں تم ہی کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہو۔ مافیا کے مقامی بیورو کا چیف اس وقت ایک پٹا ہوا۔ عام حالات میں وہ شاید مجھے اس موضوع پر لب کشائی کی اجازت بھی نہ دیتا، لیکن اس وقت وہ میری دی ہوئی اس ننگی گالی کو آسانی کے ساتھ نکل گیا۔ کم از کم میں اس کے کسی عاشق کے وجود سے واقف نہیں ہوں۔ ایک گہرے سانس کے ساتھ اس کی آواز سنائی دی۔ اس نے ہر برے وقت میں جس طرح میرا ساتھ دیا ہے، اس پر میں نے کبھی بھی اس پر نظر رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ میری چشم پوشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کسی عاشق کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا لی ہوں تو میں اس سے لا علم ہوں۔ اس وقت اس موزی کی تھوتنی میری جوتی تلے آ گئی تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ کوئی رعایت کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں نے اس کی انا کو تہ
تحس نحس کرنے کی نیت سے کہا، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، لیکن تم بتاتے ہو کہ وہ حسین، جوان اور خوش بدن عورت ہے۔ جب تک تم جرمنی میں سزا بھگتتے رہے وہ یہاں ایک فلیٹ میں تنہا رہتی رہی۔ جوان، حسین اور دلکش عورتوں کے لیے اتنی طویل تنہائیاں عذاب ثابت ہوتی ہیں اور وہ جلد ہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی آشنا کے سامنے سپر ڈال دیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہجر کے دنوں کا وہ گناہ اب اس کے گلے پڑ گیا ہو اور وہ اسی کے ساتھ نکل گئی ہو۔ میری بات مکمل ہو گئی تھی، لیکن وہ سمجھا کہ میرے کچوکے شاید جاری رہیں گے، اس لیے وہ بے ساختہ بول اٹھا، بس ڈینی اب چپ ہو جاؤ، تم تو یہ سب اس طرح بتا رہے ہو جیسے تم اس کے مہر میں راز رہے ہو۔ وہ بری یا بلی جیسی بھی تھی میری بیوی تھی، اور میں اسے زندہ یا مردہ ہر حالت میں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے چیف، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں کراچی پہنچتا ہوں، پھر دیکھوں گا کہ تمہاری بیوی کی تلاش کے سلسلے میں کیا رول ادا کر سکتا ہوں۔ میرا ہاتھ اس کی دکھی ہوئی رگ پر پڑ گیا تھا۔ وہ تل ملا اور بلبلا کر اس موضوع سے بھاگنا چاہ رہا تھا، لیکن میں اسے گیر گار کر اسی موضوع میں الجھا کر ذلیل کیے جا رہا تھا، اس لیے ہماری گفتگو زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکی اور میں نے فون کا سلسلہ منقطع کر کے ایک سگریٹ سلگائی اور صوفے پر پاؤں پسار کر دراز ہو گیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ غزالہ کی ملامت امیز آواز سن کر میں چونک پڑا۔ وہ میری لا علمی میں نہ جانے کس وقت ڈرائنگ روم میں آ کر ایک گوشے میں بیٹھ گئی تھی۔ کس بارے میں رائے زنی کی کوشش کر رہی ہو؟ میں نے پہلو بدل کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ تم نے حبیب جوانی کے دل میں اس کی بیوی کی طرف سے بدگمانی کا بیج بو کر اچھا نہیں کیا۔ میں سوچے سمجھے بغیر کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا۔ میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کاش لے کر دھوئیں کے مرگولے اگلتے ہوئے کہا، وہ پہلے گناہ گار ہوئی یا نہ ہوئی ہو، لیکن اب وہ جس شوق کے ساتھ جہانگیر کے ساتھ کھیل رہی ہے اس کی بنا پر اسے ہر الزام دیا جا سکتا ہے۔ وہ کھل کر اپنے شوہر سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی ہے، لیکن وہ ہماری قیدی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حالات سے سمجھوتے کے تحت وہ جہانگیر کی چیرہ دستیاں برداشت کر رہی ہو تاکہ جلد از جلد رہائی حاصل کر سکے۔ مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرو، اس سے پہلے تم خود مجھے بتا چکی ہو کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مار داڑ کرنے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں، میں نے قدرے ترشی کے ساتھ کہا۔ پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ غزالہ نے بحث جاری رکھنے کی بجائے سوال کیا۔ خانم سے ملاقات کروں گا، میں نے سرسری لہجے میں کہا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس وقت تک میرے ذہن میں اس خاتون سے ہونے والی پوری گفتگو کا ایک خاکہ مرتب ہو چکا تھا اور میں اس کے سنگین نتائج سے بھی پوری طرح آگاہ تھا۔ ان نتائج کی بنک مل جانے پر غزالہ کسی بھی قیمت پر مجھ سے اتفاق نہ کرتی، لیکن میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے مسز جیوانی کی خوابگاہ کے ہضمی کفل میں چابی گمائی تو میں اس کی طرف سے کسی بھی ناخوشگوار رد عمل کا مظاہرہ برداشت کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن دروازہ کھلنے تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ وہ سامنے ہی پرتکلف بستر پر پورے سنگار کے ساتھ دراز تھی اور اس کی پوری شوق نگاہیں کھلتے ہوئے دروازے پر مرکوز تھیں۔ اس کے اطمینان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت دروازے پر کسی شناسا چہرے کی جھلک دیکھنے کی توقع کر رہی تھی، جو میری دانست میں جہانگیر کے سوا اور کون ہو سکتا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ہڑبڑا کر بستر سے اتری اور اپنا لباس درست کرتے ہوئے غصے سے مجھے گھورنے لگی۔ اسے قدرت نے دلکش خد و خال کے ساتھ سرخ و سفید رنگت سے نوازا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے بشرے پر غصے کی وجہ سے جو تبدیلیاں رونما ہوئیں، ان کی وجہ سے غزالہ کے قیاسات کی فوری تائید ہو گئی، کیونکہ مسز جیوانی کے دہکتے ہوئے رخساروں پر نیل اور کراشوں کے نشانات بہت نمایاں تھے، جن کی ایجاد میں جہانگیر کے علاوہ کسی اور کا دخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اس شعلہ بد آماں خاتون سے نگاہیں چار ہوتے ہی اپنے سر کو خم دے کر اسے تعظیم پیش کی۔ تم پھر آ گئے، اس نے مجھے قہر بار نظروں سے گھورتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں مدام، میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا، جب تک تم یہاں گلچھرے اڑاتی رہی میں تمہاری نگرانی کرنے پر مجبور ہوں، کیونکہ اس وقت تم میری ہی تحویل میں ہو، لیکن جہانگیر نے تو بتایا تھا کہ اب تم درمیان سے ہٹ چکے ہو اور میری دیکھ بھال کی ذمہ داری اس پر آ گئی ہے۔ میرے انکشاف پر اس نے قدرے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بہت ندیدہ اور خود غرض آدمی ہے، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ اس نے تمہیں رام کرنے کے لیے یہ کہانی تراش لی ہوگی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ابتدا سے اس لمحے تک تم میری ہی تحویل میں رہی ہو، لیکن اتنے طویل وقفے کے بعد تم کیوں آئے ہو؟ میں تمہاری منحوس صورت نہیں دیکھنا چاہتی۔ جہانگیر تم سے کہیں زیادہ شریف اور قابل اعتماد آدمی ہے، وہ جلائے ہوئے غصیلے لہجے میں گرائی۔ میرا نام پیڈرو ہے مدام،
میں نے دانت نکال کر صفاقانہ لہجے میں کہا، جہانگیر عورتوں سے پٹ کر لطف اندوز ہوتا ہے اور میں ان کی بوٹیاں تل کر کھانے میں لطف محسوس کرتا ہوں۔ تم نے جہانگیر کے ساتھ خاصا وقت گزار لیا ہے، اس کی سعادت مندی کے سامنے تم اپنے سیاہ کار شوہر کو بھی بھول بیٹھی ہو، اس لیے میں تمہیں یہ یاد دلانے آیا ہوں کہ اب تمہاری واپسی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تم کو یہاں سے اپنا بستر بوریا سمیٹ لینا چاہیے۔ تم جو کوئی بھی ہو، اول درجے کے خبیث اور بدماش ہو، وہ تنک کر بولی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم نے مجھے کیوں اغوا کرایا تھا اور اب کیوں رہا کرنے پر آمادہ ہو گئے ہو۔ سیدھی سی بات ہے کہ جہانگیر تمہیں دیکھ کر تمہارے سوکھے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف مجھے سیٹھ حبیب جیوانی کی کسی دکھتی رگ کی تلاش تھی، اس لیے میں نے جہانگیر کے عشق کے سوکھے پودے کی جڑوں کو تمہارے دلکش وجود کی نمی سے سراب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب جہانگیر کے ارمان بھی پورے ہو چکے ہیں اور میرا کام بھی بن گیا ہے۔ وہ واقعی خاصی غصہ ور عورت تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پرفیوم کی ایک شیشی اٹھا کر میری طرف دے ماری۔ میں اس کی طرف سے پہلے سے ہوشیار تھا، مگر پھر بھی اپنا سر بچا لینے کے باوجود میں فضا میں اڑ کر آتی ہوئی اس شیشی کو لپکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ شیشی دیوار سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو گئی اور خوابگاہ تیز خوشبو میں نہا گئی۔ تمہارا کیا کام بنا ہے؟ اس نے گراتے ہوئے سوال کیا۔ جب تک میں تمہارے مکروہ عزائم نہیں جان لوں گی، میں اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھوں گی۔ تم دیکھو گے کہ میرا اغوا تمہیں مہنگا پڑے گا، اس کا مجھے پورا اعتراف ہے، میں نے خلوص کے ساتھ کہا۔ ان چند دنوں میں جہانگیر کی صحت گر گئی ہے، اس کی پیشانی پر ایک غبار طلوع ہو چکا ہے، اس گھر کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں۔ مزید تشویش کی بات یہ ہے کہ تم اب آسانی کے ساتھ جہانگیر کا پیچھا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہو۔ اگر مجھے یقین ہو کہ میرے عزائم سے واقف ہونے کے بعد تم یہاں سے چلی جاؤ گی تو میں اب بھی بلکہ اسی وقت تمہیں اپنا ہمراز بنانے پر آمادہ ہوں۔ تم الو کے پٹھے غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات سے اس کی آواز برا گئی۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں یہاں قیدی ہوں، اپنی مرضی سے نہیں رہ رہی اور تم پھر بکواس کیے جا رہے ہو۔ جس طرح تم مجھے میری مرضی کے بغیر یہاں لائے ہو، اسی طرح میری مرضی کے بغیر مجھے باہر پھینکوا بھی سکتے ہو۔ اس گھر کے کچھ اصول ہیں، یہاں مہمان اپنی مرضی سے آتا ہے اور ہماری مرضی سے واپس جاتا ہے، جبکہ قیدی ہماری مرضی سے آتا ہے اور اپنی مرضی سے واپس جاتا ہے۔ ہم دو طرفہ زبردستی کے قائل نہیں ہیں۔ تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ تم نے یہاں جو وقت بھی گزارا ہے وہ ویڈیو کے تلسماتی فیتے پر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ یہاں سے جاتے ہوئے 4 ویڈیو کیسٹ یادگار کے طور پر تمہیں بھی دیے جائیں گے تاکہ تم اپنے فلیٹ کی کربناک تنہائی میں ان متحرک یادوں سے لطف اندوز ہو سکو۔ اگر سیٹھ حبیب جیوانی ہمارے کسی مطالبے سے منحرف ہونے کی کوشش کرے گا تو ہم تمہاری مدد اور تعاون کے خواستگار ہوں گے۔ جس دن تم اس سے اپنی بات منوانے میں کامیاب نہ ہو سکیں، اس دن ہم یہ تمام ویڈیو کیسٹ اس کی خدمت میں بھی ارسال کر دیں گے۔ وہ ویسے بھی ان دنوں اس آدمی کی تلاش میں ہے جو اس کی جرمنی میں قید کے دوران میں تمہاری تنہائیوں کے زخم پر مرہم رکھتا رہا تھا۔ اس عورت پر میرے الفاظ کا رد عمل حیرت ناک حد تک شدید ثابت ہوا۔ ویڈیو کا ذکر آتے ہی اس کا چہرہ دھواں ہو گیا اور آنکھیں فرتے حیرت سے کشادہ ہو کر پیشانی پر جا چڑھی۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ نکاحت زدہ انداز میں ڈبل بیڈ کے ایک کنارے پر ٹک گئی۔ اپنے 16 سنگار کے باوجود وہ پل بھر میں برسوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی۔ تو کیا جہانگیر بھی میرے ساتھ اداکاری کر رہا تھا؟ اس کے دہانے سے نحیف و نزار سی آواز برآمد ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ ہم دونوں کی ویڈیو فلم بنائی جا رہی ہے۔ میں تو سیدھا سادہ بدماش آدمی ہوں۔ میں نے اسے خوف زدہ کرنے کے لیے دانستہ وہ گنجلک فکرہ استعمال کیا۔ میں تمہیں مار پیٹ کر راہ راست پر لانا چاہتا تھا، لیکن جہانگیر تمہیں دیکھتے ہی تم پر فدا ہو گیا۔ یہ آئیڈیا اسی کا تھا کہ میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں اور پھر تیل کی دار دیکھوں۔ میں نے ایک کیسٹ کے کچھ حصے دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس نے اپنا کام بحسن و اخوبی سر انجام دیا ہے۔ ان کی وجہ سے تم سیٹھ حبیب جیوانی کو ہماری بے دام غلام بنانے میں پوری طرح تعاون کرتی رہو گی۔ یعنی تم مجھے بلیک میل کا مواد اکٹھا کرنے کے لیے اغوا کر کے یہاں لائے تھے، اس نے بے یقینی کے ساتھ نکاحت زدہ آواز میں کہا۔ یہ گنونا امکان تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہر چھوٹا جرم ہمیشہ کسی بڑے جرم کی بنیاد بنتا ہے۔ تمہیں اغوا ہوتے ہی یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ہمارے مقاصد کچھ اور ہیں۔ تم سب کچھ بدل سکتی تھی، لیکن اپنی جبلت کو بدلنا تمہارے بس سے باہر تھا۔ حبیب جیوانی کے ساتھ تم ایک وفا شعار بیوی بن کر رہ رہی تھی۔ جہانگیر پٹنے اور خوش رہنے والے فرما بردار عاشق کے روپ میں سامنے آیا تو تمہاری دبی ہوئی خواہشات کھل کر
سامنے آ گئی۔ بنیادی طور پر تم شوق اور دول دپے میں خوش رہنے والی عورت تھی، اس لیے ہمیں اپنی ویڈیو فلم کے لیے ضرورت سے زیادہ مواد مل گیا، اس لیے اب تمہیں قید رکھنا بے سود ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ دھیمی ہذیانی آواز میں بڑبڑائی۔ میری ویڈیو حبیب کے سامنے نہیں آ سکتی، ہرگز نہیں آئے گی، میں نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اگر تم اپنا کام خوش اسلوبی کے ساتھ کرتی رہی تو یہ فلم حبیب کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکے گی۔ اس فلم کو اس کے علم میں لانا یا نہ لانا تمہارے اختیار میں ہوگا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔